السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو، اللہ کی لعنت کا ذکر آیا ہو، اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو، جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اپنی نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو، اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آ جاتی ہے، وارننگ آ جاتی ہے، لعنت کی بات آ جاتی ہے اس گناہ کے ساتھ۔ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کہا ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ خالص توبہ ہے، توبۃ نصوحہ ہے، یعنی جب بھی آپ کو یاد آئے ان گناہوں کو لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وہ گناہ معاف کر دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یقیناً خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے، لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے۔ مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر اعمال کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغیر اس پر امید رکھتے ہوئے، توکل رکھتے ہوئے، اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اعمال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبۃ نصوحہ کریں اور آگے اس طریقے کا گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبۃ نصوحہ کریں۔ 34واں کبیرہ گناہ الکبر، تکبر، اپنی ناک، اپنی شان، اپنی شوکت، اپنی جاگیر، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے ویژن، اپنے نظریے کو سب سے اونچا سمجھنا، اللہ کے دین سے بھی اونچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بھی اونچی۔ ہم غلط نہیں ہو سکتے، ہمارا ڈیسیژن غلط نہیں ہو سکتا، ہم کو بول رہے ہیں تکبر۔ کمزور لوگوں کے سامنے ہمارا مال کا اندازہ نہیں ہے، ہماری جائیداد کا اندازہ نہیں ہے، تکبر۔ انہ لا يحب المستکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ تکبر اللہ کی محبت سے محروم کر دیتا ہے انسان کو۔ اللہ تکبر سے محفوظ رکھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکبر۔ تکبر کرنے والوں کو آخرت میں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے چونٹیوں کے اجسام دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے رضی اللہ علیہم اجمعین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کی مانند انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اینٹس، ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ جہنم میں وہ ایک جیل کی طرف ہانکے جائیں گے جس کا نام ہوگا، ابھی نام دیکھ رہا ہوں، جس کا نام ہوگا بولس، بولس جس کا نام ہوگا، بولس جس کا نام ہوگا۔ بدترین آگ ان کو گھیر لے گی اور انہیں جہنمیوں کے جسموں سے رسنے والا پیپ اور خون پینے کو دیا جائے گا، جسے طینۃ الخبال کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ تکبر کرنے والوں کو چونٹی کے مانند انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ حیثیت ہی نہیں ہے، مطلب دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ دیا اس سے فخر، تکبر کر رہے تھے، اللہ کے آگے، اللہ کے دین کے آگے، لوگوں کے آگے بے حیثیت چیز، تن کا چونٹی بنا کے چھوڑ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ بد مزاج، مغرور اور بڑے بننے والے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والوں سے آگاہ نہ کروں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کی، کیوں نہیں بتائیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بد مزاج، یعنی جس کے مزاج میں گندگی ہو، بات چیت میں، زبان میں، سوچ میں، بات کرے تو گندی بات، لڑائی کی بات، توڑنے کی بات، رشتے توڑنے کی بات، فساد کی بات، فتنے مچانے کی بات، دوستوں میں لڑانے کی بات، رشتوں میں لڑانے کی بات، ان کی جگہ ان کی جگہ ہڑپ لینے کی بات، مغرور اور بڑا بننے والا جہنم والوں میں سے ہے نہیں حیثیت؟ کیا کیا جائیداد ہیں ہمارے پاس، کیا معلوم آپ کو؟ کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے اللہ کا ہے۔ لک والملک لا شریک لک، ساری ملکیت اللہ کی ہے۔
کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تکبر کرنے والوں کو شدید ترین عذاب دینے کے لیے جہنم خود اعلان کرے گی۔ اللہ اکبر۔ جو ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا ہے، جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کسی کو کروڑوں بلینوں نواز دیا، وہ بھی اللہ کا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گی، 2 کان ہوں گے جن سے وہ سنے گی، 2 زبان ہوں گے جس سے وہ بولے گی اور کہے گی میں 3 آدمیوں کو عذاب دینے کے لیے مسلط کی گئی ہوں۔ اللہ کے مقابلے میں سرکش اور اس سے عناد رکھنے والا، اللہ کے مقابلے میں سرکش، دین کے معاملے میں سرکشی کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والا، اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والا، دوسرا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارنے والا، اور تیسرا تصویر بنانے والا، سرکش۔ سبحان اللہ، جہنم خود اعلان کرے گی۔ کون ہوگا وہ؟ اللہ کے مقابلے میں سرکش اور اس سے عناد رکھنے والا۔ تکبر یہی ہے، اللہ کے دین سے الکبر بطر الحق کہا۔ کبر، تکبر یہ ہے حق کا انکار کرنا، دین کا انکار کرنا، دین سے اعراض کرنا، دوری اختیار کرنا، ایک کبر ہے۔